ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ خدا کا روح جو ہے وہ انسان میں تھا، لیکن انسان نے گناہ کر کے خدا کو اور خدا کے روح کو رنجیدہ کیا۔ خدا انسان میں بدی برداشت نہیں کر سکا، تو خدا نے انسان کو باغ عدن میں سے نکال دیا۔ وہ روح ہے جو ہمیں خداوند کے قریب رکھتا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہماری روح میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ خدا نے اپنی روح کی چیزیں انسان میں انڈھیل دی تھی آدم میں، اور جب اس نے گناہ کیا تو اس نے خدا کو رنجیدہ کیا۔ اور خدا غلطیوں 5 باب اور اس کی 22ویں آیت میں اپنی روح کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہماری روح میں کون سے پھل ہونے چاہیے۔ اس میں یوں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے، اور ایسے کاموں کی کوئی شریعت نہیں۔ نئے عہد نامے میں ہمیں یہ 9 پھل ملتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہونے چاہیے، ہماری روح میں ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہونے چاہیے، جو ہمیں یسوع کے قریب رکھتے ہیں، اور یہی جو ہیں ہمیں دوسرے لوگوں کو جاننے میں، پہچاننے میں مدد کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو پرکھ سکتے ہیں کہ کن لوگوں میں یہ پرہیزگاری، خوشی، محبت، اطمینان، نیکی، ہمدردی، ایمانداری ہے کہ نہیں ہے۔ ان چیزوں سے ہم یسوع کے لوگوں کو، اور جو یسوع میں نہیں ہیں لوگ، ان کو پہچان سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ایک پھل کے بارے میں اگر ہم سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ محبت ہم میں ہونی چاہیے، ہم میں خدا کا پیار ہونا چاہیے۔ اور اس کے برعکس اگر دیکھیں، ہمیں محبت، خدا کے لوگوں میں اگر محبت ہے تو وہ خدا کے لوگ ہیں۔ اگر جن کے اندر نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، وہ خدا کے لوگ نہیں ہیں، ان میں خدا کا روح نہیں ہے۔ اور جو ہر وقت خوش رہتے ہیں، ہر چیز میں شکر گزاری کرتے ہیں، تو وہ خدا کے لوگ ہیں، خدا ان میں بستا ہے۔ اور جو ہر وقت جو ہے نا امیدی، غم، اداسی اور مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا میں نہیں ہیں۔ اور اطمینان اور پیس جو ہے یسوع مسیح کی طرف سے آتا ہے، وہ ان کی روح میں ہوتا ہے۔ خدا میں بسے ہوئے لوگوں میں اطمینان ہوتا ہے، اور ان میں فکر مندی نہیں ہوتی، ان میں لاچاری نہیں ہوتی، ان میں تحمل ہوتا ہے، صابر قدم رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں برداشت ہوتا ہے، غصے میں برداشت ہوتا ہے، ان میں کوئی جلد بازی نہیں ہوتی ہے، اور ان کے اندر مہربانی کی روح ہوتی ہے، رحم دل ہوتے ہیں، وہ لوگوں پر رحم کھاتے ہیں، ان میں نیکی کرنے کی روح ہوتی ہے، وہ بدی کی روح نہیں ہوتی، ان میں لالچ نہیں ہوتا، ان میں چوری نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا، حرام کاری نہیں ہوتی۔ ایماندار ہوتے ہیں وہ لوگ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، جو یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ہمیشہ وفادار رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا توکل بھی یسوع مسیح پر ہوتا ہے، خدا پر ہوتا ہے، وہ بے ایمان نہیں ہوتے، وہ 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہوتے، ان میں شک کی روح نہیں ہوتی، خدا کے بھیدوں کو لے کے، خدا کے وعدوں کو لے کے، ان میں حلیمی ہوتی ہے، ان میں پستی ہوتی ہے، وہ خوش مزاج رہتے ہیں، ان میں نرمی ہوتی ہے، ان کے لب و لہجے سے پتہ چلتا ہے، ان کی خوش اخلاقی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کے لوگ ہیں، ان میں پرہیزگاری ہوتی ہے، ان میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، اپنی غصے کی برداشت کرتے ہیں، وہ تکرار نہیں ہوتی، تلخی نہیں ہوتی، ان میں غصہ نہیں ہوتا، رنج نہیں ہوتا ان میں۔ اور یہ کردار ہیں، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں یسوع مسیح کا ہونے کا ثبوت دیتی ہیں کہ یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو۔ اور جب تک ہمارے رویے جو ہیں ان 9 یہ پھلوں کی مانند نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں خدا کا روح نہیں بستا، ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم خدا میں ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور یسوع مسیح نے یہ جو پھل جو ہیں ہماری زندگی میں خدا نے ڈالے ہیں، ہماری زندگیوں میں نظر آئیں، تاکہ ہم اور لوگوں کو بھی یسوع مسیح کے کلام
کے متعلق بتانے والے ہو۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے 5ویں باب کی 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہتوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں اور بدعتیں اور بغض اور بعض نشہ بازی، ناچ رنگ اور اس کی مانند، اور ان کی باتیں تمہیں پہلے سے ہی کہہ دیتا ہوں کہ جیسا پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ خدا کا کلام جو زندگی بخش کلام ہے، جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک کی طرف لے کے چلتا ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ ہم میں اگر یہ پھل ہوں گے تو ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ اگر ہمارے اندر یہ جسم کے کام ہوں گے تو پھر ہم خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہوں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔